میرا نام عائشہ ہے۔ میں ایک عام مگر خوددار عورت ہوں۔ زندگی کے کچھ تلخ تجربات نے مجھے وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد میں اکیلی رہ گئی۔ ماں نے کہا کہ تمہارا بھائی عرفان تمہارے ساتھ رہے گا تاکہ تمہیں سہارا ملے۔ میں نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ دن گزرتے گئے۔ میں نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے پڑھنے لکھنے اور گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ عرفان پڑھائی کرتا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتا، مگر کبھی کبھار مجھے احساس ہوتا کہ گھر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی ہے، جیسے کچھ بدل رہا ہو۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ کوئی میری طرف متوجہ ہے، جیسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہو۔ میں گھبرا گئی مگر کچھ بولی نہیں۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید میرا وہم ہو، مگر وقت کے ساتھ باتیں واضح ہوتی گئیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں معاملہ نرمی اور سمجھداری سے حل کروں گی، غصے سے نہیں۔ ایک دن میں نے عرفان سے سیدھی بات کی۔ میں نے کہا، عرفان، کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزت صرف دوسروں کو نہیں، خود کو بھی دی جاتی ہے۔ غلطی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب ختم ہو جائے، بلکہ سیکھنے کا موقع ہوتا ہے۔ عرفان خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، باجی، مجھ سے غلطی ہوئی، مگر میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، زندگی میں سب سے بڑی بہادری یہی ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے۔ اب بس یہ بات یہیں ختم۔ اس دن کے بعد ہمارے درمیان ایک نیا اعتماد پیدا ہوا۔ وہ پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا اور میں نے بھی دل سے اسے معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا کہ کبھی کبھی خاموشی سے، نرمی سے اور محبت کے لہجے میں دی گئی بات عمر بھر کا سبق بن جاتی ہے۔ گھر کے صحن میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سورج ڈھلنے کو تھا اور کچن کی کھڑکی سے آنے والی روشنی میں عائشہ کے چہرے پر ایک نرمی سی چھا گئی تھی۔ وہ چائے کا کپ تھامے سوچوں میں گم تھی۔ زندگی کے سفر نے اسے مضبوط ضرور بنایا تھا، مگر دل کے کسی کونے میں اب بھی تنہائی کی دھول جمی ہوئی تھی۔ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک حادثہ، ایک رات، اور سب کچھ بدل گیا۔ شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور عائشہ کے ارد گرد کی دنیا جیسے ساکت ہو گئی۔ کبھی محبت، کبھی ہنسی، کبھی خواب، سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا تھا۔ لوگوں نے کہا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر عائشہ جانتی تھی کہ کچھ زخم صرف وقت کے ساتھ عادت بن جاتے ہیں۔ ماں نے کئی بار سمجھایا، بیٹی، اب تنہا مت رہو، عرفان کو اپنے پاس بلا لو، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، کم از کم گھر میں رونق رہے گی۔ عائشہ نے سوچا اور آخرکار ہاں کر دی۔ یوں عرفان اس کے ساتھ رہنے آ گیا، ایک نرم دل مگر شرمیلا سا لڑکا جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ ابتدا میں سب ٹھیک تھا۔ عائشہ صبح گھر کے کام کرتی، عرفان کالج جاتا۔ شام کو دونوں چائے پیتے اور کبھی کبھی ٹی وی دیکھتے، مگر رفتہ رفتہ عائشہ نے محسوس کیا کہ گھر کا ماحول بدل رہا ہے۔ کوئی چھوٹا سا لمحہ، کوئی نگاہ، کوئی خاموشی جیسے سب کچھ بدلنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ ایک شام عائشہ نے دیکھا کہ عرفان کچھ پریشان سا ہے، چہرے پر الجھن تھی، نظریں بار بار جھک رہی تھیں۔ عائشہ نے آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا عرفان، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس نے فوراً کہا، نہیں باجی، کچھ نہیں، بس تھوڑا سا تھک گیا ہوں۔ لیکن عائشہ کے دل نے کہہ دیا کہ کچھ
تو ہے جو چھپا ہوا ہے۔